بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ ملفوظ نمبر 160۔ فرمایا اس دینی دعوت کے سلسلے میں ہر طبقے کے مسلمانوں سے ملنا اور ان سب کو اس طرف لانے کی سعی کرنا ضروری ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اس کے بعد مولانا نے ایک مشہور عالم دین کے متعلق جو اس عصر کے بڑے عالم اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگردوں میں سے ہے، بتایا کہ انہوں نے ایک دفعہ برسر عام حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کے متعلق بہت ہی خراب اور بالکل ہی غلط باتیں کہی، جس سے میرا بہت ہی دل دکھا اور میری حالت یہ ہو گئی کہ میں ان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں اس کام میں لگا ہوں تو ایک دن میرے دل میں آیا کہ ان صاحب کے متعلق میرا یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، آخر وہ مومن و مسلم ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز بھی ان کے اندر ضرور ہوں گے، قرآن مجید کے علمی انوار بھی ان کے پاس ہے۔ جس شخص میں خیر کے اتنے پہلو ہو اس سے اتنی دوری اختیار کر لینا خود اپنا نقصان کرنا ہے، لہذا خود بھی جا کر ان کی زیارت کرنی چاہیے اور ان کے اندر ان دینی کمالات کی وجہ سے مجھے ان کا اکرام کرنا چاہیے، اور ان کی جس بات سے میرا دل دکھا اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ باتیں ان سے کسی دوسرے شخص نے اس طرح کہی ہو اور ان کی غلطی صرف اتنی ہی ہو کہ انہوں نے اس کو سچ سمجھ کر اس عام موقع پر نقل کر دیا ہو، یا اسی طرح کی کوئی اور اجتہادی غلطی اس معاملے میں ان سے ہوئی ہو۔ بہرحال یہ غلطی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو اس طرح چھوڑ دینا میرے لیے درست ہو۔ فرمایا یہ بات میں نے اپنے نفس کو تنہائیوں میں بیٹھ کے سمجھائی، اور میری ان باتوں کے جواب میرے نفس نے جو حجتیں پیش کی میں نے ان سب کو دلیلوں سے روکا، اور زیارت مسلم اور اکرام مسلم پر جن جن اجروں کی بشارت نصوص میں وارد ہوئی ہے میں نے ان کو یاد کیا اور اپنے نفس کو یاد دلایا، بالآخر ان کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ پھر مجھے اس میں تردد ہوا کہ مجھے اس وقت ان کے پاس صرف شرعی زیارت ہی کی نیت سے جانا چاہیے یا دینی دعوت پیش کرنے کا قصد کرنا چاہیے، یعنی ان دونوں صورتوں میں سے کون سا اولا اور احب الی اللہ ہے۔ بالآخر میں نے یہ طے کر لیا کہ زیارت اور دعوت کی مستقل نیت کر کے مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، اس میں انشاءاللہ دونوں چیزوں کا پورا ثواب ملے گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اور یہ ملاقات پھر بہت سی برکتوں اور بہت سے فائدوں کا ذریعہ بنی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔